حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ انہوں نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ کون انڈے میں بچے کو بناتا ہے؟ کون پیوپا میں تتلی کو بناتا ہے؟ کون درختوں سے پھل کو نکالتا ہے؟ کون گہرے پانیوں میں مچھلیوں کو رزق پہنچاتا ہے؟ کون سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرتا ہے اور اسے پھنکارنا اور ڈسنا سکھاتا ہے؟ تو دو باتیں، سچ بولنا، دیانتداری، دیانت۔ ایک تاجر تھے ابو عبید کپڑے کے، خالص ریشم 400 روپے، ناخالص ریشم 200 روپے، تھان درہم۔ بچے کو بٹھا کے باہر نکلے، واپس آئے تو ایک آدمی تھان لے کے نیچے اتر رہا ہے، ناخالص ریشم۔ بھائی کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 400 کا۔ کہہ رہے بھائی اتنا مہنگا لے لیا؟ کہا بھائی نہیں، مجھے اس میں 100 روپے کی بچت ہے، میرے گاؤں میں یہ 500 کا بکے گا۔ کہا تو اس پہ 300 اور بھی کما سکتا ہے۔ کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا یہ میں دکان کا مالک ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ واپس لائے، بیٹا یہ 400 بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے مانگے؟ کہا ابا بھولا تو نہیں تھا، میں نے مانگے، اس نے دے دیے۔ تو اگر آج کا کوئی تاجر ہوتا کہتا واہ واہ بیٹا 200 روپے تیرا انعام ہے، تو چھری ہمیں تیز رکھیں بس، شاباش، تو پیو نو بھی پیچھے چھٹ گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹا تجھے مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی خیال نہیں آیا؟ اللہ ہمیں 200 میں بھی روٹی دے رہا ہے، تو کیوں تو نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا؟ کہا میرے بھائی یہ 200 اور واپس لے جا۔ دھوکہ انسانیت کے ماتھے کا داغ ہے، اور دیانتداری انسانیت کے سر کا سہرا ہے، سر کا تاج ہے، ماتھے کا جھومر ہے۔ تیسری بات، ان دو باتوں سے ہمارے ادارے زندہ ہو جائیں گے، ہمارے بازار زندہ ہو جائیں گے، کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی فاقے میں نہیں رہے گا۔